بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ٹھنڈا پانی پینا خلاف سنت تو نہیں ہے؟ ٹھنڈا پانی پینا یہ خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈا پانی استعمال فرمانا، ٹھنڈا پانی پینا یہ سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ٹھنڈا فرماتے۔ ٹھنڈا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ ٹھنڈا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے۔ تو ٹھنڈا پانی پینا بھی سنت سے ثابت ہے۔ آپ چاہیں برف کے ساتھ پانی ٹھنڈا کریں، فریج وغیرہ کے اندر پانی ٹھنڈا کریں، جس شکل کے اندر بھی آپ پانی کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، ٹھنڈا کر کے پانی آپ استعمال فرمائیں، پانی آپ پئیں، نوش فرمائیں، تو یہ خلاف سنت نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور پانی کے اندر شہد ملا کر پینا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ پانی کے اندر شہد ملا کر نہار منہ پینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں استعمال فرمائی ہیں، ان کے استعمال فرمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں استعمال فرمائی ہیں اس طریقے سے ہم استعمال کریں گے تو سنت بھی ادا ہوگی اور اس کے اندر فائدے بھی ہوں گے، اللہ کی حکمتیں بھی ہیں، اور کوئی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا بھی مل سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک شربت بنایا جاتا تھا جسے نبیذ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص شربت بنایا جاتا تھا، اور وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بناتی تھیں۔ پانی کے اندر کھجور کے کچھ دانے اور کچھ دانے کشمش کے پانی کے اندر ڈال دیتی تھی، بھگو دیتی تھی۔ شام کو اگر ام المومنین یہ کشمش کے دانے اور کھجور کے دانے پانی کے اندر ڈال دیتی تھی برتن کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح استعمال فرماتے تھے، یعنی پوری رات یہ پانی کے اندر بھگو کر ان کو رکھ دیا جاتا تھا، پوری رات یہ پانی کے اندر رہتے تھے، کشمش اور کھجور ہیں۔ اسی طریقے سے اگر رات کو یہ کشمش اور کھجوریں پانی کے اندر رکھ دیتی تھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مشروبات میں سے یہ شربت تھا جسے آپ نوش فرماتے تھے۔ تو جن چیزوں کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، تو رسول اللہ کی پسند کو ہم اپنی پسند بنا لیں۔ ایک تو سنت طریقہ ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2، سنت کے ادا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے، شفا یابی مل سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے یہ شربت استعمال فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہم اپنی پسند بنائیں، یہ شربت استعمال کریں، کھجور اور کشمش پانی کے اندر بھگو کر اس کا شربت بنا کر استعمال کریں۔ یہ سنت طریقہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بھی ہے، ثواب بھی ہوگا، اور کوئی بیماریوں سے انشاءاللہ اللہ ہمیں صحت یابی اور شفا یابی عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نہیں کریں گے، خلاف سنت کریں گے، تو خلاف سنت پانی پینا تو پیٹ تو ہمارا بھر جائے گا، اور خلاف سنت کریں گے
سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ہم سنت کے مطابق یہ چیزیں استعمال کریں، نوش کریں، کھائیں پئیں تو ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے پر اللہ ہمیں ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، تو اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔